حضرت سیدنا علی بن موفق علیہ رحمت اللہ الحق فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے غیبی آواز سنی، اے علی ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اے حاجیوں آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو چنا گیا ہے، ارے ہم اپنے گھر میں اسی کو تو بلاتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ رب کی کرم نوازی ہے آپ پر، اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے، جب کریم نے مہمان بنایا ہے تو خالی نہیں لوٹائے گا، رحمتوں کے در ضرور کھلیں گے، جھولیاں ضرور بھری جائیں گی، بس اچھے مہمان بننا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم بھی جب کسی مہمان کو بلاتے ہیں نا اور مہمان بدتمیز ہو، مہمان گندگی کرنے والا ہو، مہمان شور مچانے والا ہو، ہم کہتے ہیں آئندہ اس کو مت بلانا، اور اگر مہمان بڑا تمیز والا، ادب والا ہے، پیار دینے والا، تو ہم کہتے ہیں بڑا اچھا مہمان تھا، پھر بلانا۔ اللہ کے گھر جا رہے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پر جا رہے ہو، دیکھو وہاں کا ادب کرنا، ذرے ذرے کا ادب کرنا، بے ادبی نہ کرنا، اچھے مہمان بننا، انشاءاللہ بار بار بلائے جاؤ گے، بار بار کرم نوازی ہوگی۔ ایسا نہ ہو، شاعر لکھتا ہے نا، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔